ہمیں بڑا شور مچایا جی، تحریک انصاف نے مہنگائی کر دی، وہ کیمپین ٹانگنے والا بلاول کہ مہنگائی مارچ ہے جی، لوگوں قتل ہو گیا، معاشی قتل ہو گیا۔ 3.5 سال میں گھی کتنا بڑھا ہے؟ 213 روپے۔ ان کے 2 مہینے میں گھی کتنا بڑھا ہے؟ 200 روپیہ۔ پیٹرول 1 لیٹر ہمارے 3.5 سال میں 56 روپے 90 پیسے بڑھا۔ ان کے 2 مہینے میں کتنا بڑھا ہے؟ 60 روپے۔ جو بھی میری قوم کو گرمی میں جو اب ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، انتہا کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اب جو اصل لوگوں کے اوپر جو بجلی کی قیمت کا بم پھٹنے لگا ہے، 1 یونٹ بجلی 6 روپے بڑھائی۔ انہوں نے 2 مہینے میں بجلی 10 روپے بڑھائی ہے یونٹ۔ ہم نے IMF کی کہنے پہ بجائے بڑھانے کے، ہم نے 10 روپے لیٹر قیمت کم کی۔ ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا، کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ یہ ہے امریکہ کے غلام، یہ IMF کے غلام ہے۔ اگر میرا بھی پیسہ باہر پڑا ہوتا تو میں ان کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتا، کیونکہ یہاں جب روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی دولت ڈالرز میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، تحریک انصاف کا حصہ ہیں، شوکت پراچا صاحب اینالسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالقیوم سلیری اور ارشاد انصاری صاحب آج ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ ناظرین، تجربہ کار گورنمنٹ کی تجربہ کاری بھی کسی کام نہیں آئی ہے۔ گورنمنٹ نے IMF پروگرام کی بحالی سے پہلے 1 ہفتے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 60 روپے فی لیٹر جبکہ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں تقریباً 12 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ پیٹرول اور بجلی مہنگی ہونے سے رواں ہفتے مہنگائی کی شرح میں 2% کا تاریخی اضافہ ریکارڈ بھی کیا گیا ہے اور مہنگائی کی مجموعی شرح 20% سے بڑھ چکی ہے، جس کے بعد ظاہر ہے مہنگائی کے طوفان سونامی میں بدلنے لگا ہے، اشیاء ضروریہ پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں اور عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ اور وفاقی وزراء مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ PTI گورنمنٹ کے معاہدوں سے ملک برباد اور دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ملک کو بچانے کے لیے یہ مشکل فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو معیشت ڈوب جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافے کے خلاف PTI نے ملک گیر احتجاج کیا اور قیمتیں فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا جو پہلا اور بڑا سوال ہم رکھیں گے، کیا گورنمنٹ مشکل فیصلے کرتے ہوئے مشکل میں پھنس چکی ہے؟ ارشاد انصاری صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ ظاہر ہے آپ معیشت کی گتھیوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ ہمیں بھی سمجھا سکتے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں گورنمنٹ ظاہر ہے کہہ تو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بکھیڑا ہے جو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو گورنمنٹ اب یہ فیصلے کر رہی ہے، ظاہر ہے لوگوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، ان فیصلوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی گورنمنٹ کے پاس اور کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ مہنگائی میں اضافہ کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، یہ بات حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب، وہ بھی اپنی متعدد پریس کانفرنس میں جو ہے وہ یہ کر چکے تھے کہ پلان A B اور C تمام پلانز کا راستہ جو ہے وہ IMF کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا۔ اور لیکن جو موجودہ حکومت کے فیصلے ہیں اس میں ایک تھوڑی سی چیز ہے کہ یہ برڈن تو واقعی PTI کا تھا، لیکن اس گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سی وہی غلطی کی ہے جو PTI نے جو ہے وہ آتے ساری جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں جو ہے وہ دیر سے جانے کی غلطی کی تھی۔ اگر یہ گورنمنٹ بھی آتے ہی سار ہی جو ہے جو IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی ان کمٹمنٹس کو جو ہے وہ پورا کرنا شروع کر دیتے اور پیٹرول پرائسز اور اسی طرح جو دوسری ڈیسیژنز ہیں جو لینے تھے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پاس ہونے کرنا شروع کر دیتے، تو شاید یہ اتنا جو ہے وہ زیادہ فوری طور پہ ان کو جو ہے وہ 60 روپے جو ہے وہ 1 ہفتے کے دوران ان کو بڑھانا نہ پڑتا، اور شاید اتنی تنقید بھی نہ جو ہے وہ ان کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہونا پڑتی۔ لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی آپشن تھا؟ چونکہ آپشن نہیں تھا تو ہمیں اس طرف جانا پڑا۔ اب اگر چلے گئے ہیں تو اب سچویشن یہ ہے کہ آپ اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ اب اگر آپ IMF کے ساتھ پروگرام لے کے چلتے ہیں اور اس سے یقینی طور پہ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی، ابھی جو اسٹیٹسٹیکل بیورو کے فگرز آئے ہیں اور 1 ہفتے کے دوران جو ہے وہ 2% جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے اور جو ایئر آن ایئر بیسس مہنگائی ہے وہ 20% سے جو وہ زیادہ ہو گئی ہیں۔
اور اگرچہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید یہ 1 مہینے کا یہ آزمائشی پیریڈ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل سچویشن بھی جو بنی ہوئی ہے اور جو ہمارے داخلی مسائل بھی ہیں، کیونکہ امپورٹ پہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر رلائی کر رہے ہیں، انفلیشن میرا اپنا خیال ہے کہ 12 سے 13% رہے گا، اور جو اس طرح کے جو فیصلے ہیں پیٹرولیم پرائسز والے، یہ آپ کو میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو جون تک تو مزید کرنے پڑیں گے، جون اینڈ تک، کیونکہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جون کے آخر تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا۔ آئی ایم ایف ایکچولی آپ کا جو ہے وہ بجٹ دیکھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ بجٹ میں بھی کچھ آپ نے جو ہے ٹیکس ایگزمپشنز جو ہے وہ ختم کرنی ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی تقریباً 1000 ارب سے زیادہ کی جو ہے وہ ٹیکسیشن میئر جو ہے وہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں جو وہ لینے جا رہے ہیں، اور اس مرتبہ بھی اگرچہ جو ہے وہ ریونیو گروتھ جو ہے وہ 28% ہے، لیکن جو ریوائز ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے طے کیا تھا وہ 6100 ارب کا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس مہینے کے دوران جو ہے وہ 750 ارب کا ایڈیشنل جو ہے وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے غلط معاہدے کیے ہیں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب 1 ماہ کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ لگیں گے سنبھالتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو تجربہ کاری کی بات کی جاتی ہے موجودہ حکومت میں وہ اس سے کر لیں گے، اور واقعی آئی ایم ایف سے غلط معاہدے کیے تھے پی ٹی آئی نے جس کی وجہ سے یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں؟ آج دیکھیں، آپ اس کو غلط معاہدے کہہ لیں یا جب آپ ایک بند گلی میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوسرے فریق کی بات جو ہے وہ ماننی پڑتی ہے۔ لیکن اگر جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اسی وقت اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج ہو جاتے تو شاید یہ پروگرام اتنا مشکل نہ ہوتا، اور آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے کہ آپ اپنی جو ہے وہ شرائط پہ جو ہے یا کم از کم نرم شرائط پہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ یہ پروگرام نیگوشیٹ کر کے اور سائن کرتے۔ لیکن چونکہ آپ نے ڈیلے کیا اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی، تو آپ گئے اور آپ نے آئی ایم ایف کی سخت شرائط جو ہے وہ مانی۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے اور باقی جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کے آگے چلنے کا جو ہے وہ تہیہ کر لیتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ واقعی 6 سے 7 مہینے میں جو ہے وہ ہم کچھ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ انفلیشن کا پریشر اگرچہ رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روپی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا بہتر ہوگا، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوگی، اور اگر آئی ایم ایف ہماری جو ہے وہ اکانومی کی ہیلتھ کو جو ہے وہ سرٹیفائڈ کر دیتا ہے یا اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا اعتماد کا اظہار کر دیتا، تو پھر ہمیں جو دوست ممالک ہیں اور جو ڈونرز ہیں اس سے جو ہمیں جو ریلیف ملے گا اس سے کافی جو ہے وہ اکانومی کو جو ہے وہ جو پریشر جو ہے وہ ریلیز کرنے میں جو ہمیں مدد ملے گی۔ لیکن چونکہ اگر آپ آئی ایم ایف یہ شرائط نہ مانتے، پچھلی گورنمنٹ کا جو معاہدہ ہے اس کی شرائط کو اگر آپ اون نہ کرتے تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے کوئٹ ہو جاتے۔ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جاتے تو یہ سچویشن اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہوتی جس سچویشن کا آج آپ کو سامنا ہے۔ پھر آپ دیوالیہ پن کی طرف چلے جاتے اور مہنگائی پھر بھی بڑھتی، آپ کا روپیہ جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ مزید گرتا، آپ کی اسٹاک مارکیٹ مزید گرتی، آپ کی اکانومی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نیچے ڈاؤن کی طرف جاتی۔ تو لہٰذا جو پریویلنگ سچویشن ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس حد تک تو میں گورنمنٹ کو یہ ایج دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن اب امتحان یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے کہ آپ اس کو مینج کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمیشہ آپ جو ہے وہ اس ساری سچویشن کا ایج لے کے آپ ایک پسے ہوئے طبقے کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں بوجھ جو ہے۔ آپ کیوں جو ہے یہ نہیں کرتے؟ آج اگرچہ کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ بیوروکریٹس اور جو اسی طرح وزراء ہیں ان کی جو ہے فیول پہ جو ہے وہ کٹ لگانے کا جو فیصلہ کیا، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اسی طرح جو اخراجات جاریہ ہے گورنمنٹ اس پہ کٹ زیادہ لگائے، اور اسی طرح جو اشرافیہ کو دیکھیں 2666 ارب روپے کی، میں نے ابھی اسکرین میں دیکھا ہے کہ عابد قیوم صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس بات کو جو ہے وہ اس کو بہتر جو ہے وہ اس کی ویریفیکیشن بھی کر سکیں گے کہ ابھی پاکستان نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو رپورٹ آئی تھی 2020 کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ 2666 ارب روپے کی اشرافیہ جو ہے وہ ٹیکسیشن میں جو ہے وہ مراعات لے رہی ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس پہ اگر یہ ٹیکس کی مراعات اگر آپ واپس بھی لے لیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر آپ اس پہ اضافی بوجھ بھی ڈال دیں تو شاید اس سے بھی کوئی بوجھ ان کو جو ہے فرق نہ پڑے۔ تو گورنمنٹ کو اس لحاظ سے تھوڑا سا ان کو کرنا پڑے گا کہ غریب کو اتنا جو ہے وہ اس پہ بوجھ ڈالیں جتنا کہ وہ برداشت کر سکے۔ ابھی بھی اس کا جو ہے بوجھ اس پہ اس کی برداشت سے باہر ہے۔
ٹھیک ہے جی ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی پکچر کلیئر ہو جائے, جیسے ارشاد انصاری صاحب نے تھوڑا ہمیں کلیئرلی بتا دیا کہ اس وقت موجودہ حکومت کے پاس کیا چانس ہیں, اور جو موجودہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے IMF کے ساتھ غلط معاہدے کیے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مہنگائی مارچ کیے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے. اب عام ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس طرح سے معیشت نہیں سنبھال سکی, اب اس موجودہ حکومت نے بھی مہنگائی کر دی. آپ کے خیال میں واقعی آپشنز کم ہیں موجودہ حکومت کے پاس, یا وہ جو بلیم دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کب تک دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کس طرح کے فیصلے کریں گے کہ عوام کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو ہمیں یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو IMF پروگرام ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا, یہ حکومت کا ہوتا ہے. اور جو بھی حکومت وقت اس کو نیگوشیٹ کرتی ہے وہ بہت اس کو شد و مت کے بعد اور الیکشنز کے بعد IMF کے پاس جاتی ہے. PTI گورنمنٹ تھی, اس نے بھی پورا 1 سال ضائع کیا تھا IMF میں جانے سے پہلے, اور پھر اس کو مجبوراً IMF میں جانا پڑا. موجودہ حکومت نے بھی تقریباً 1.5 سے پونے 2 ماہ جو ہیں وہ اسی ریلیکٹنس میں ضائع کیے. دوست ممالک کے پاس گئے, ان سے کوشش کی سعودی عرب سے ڈپازٹس لینے کی, لیکن ان کو بھی مجبوری میں IMF کے پاس جانا پڑا. رہا سوال اس بات کا کہ جو نریٹو بھی جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کا نہیں, وہ حکومت اور اپوزیشن کا ہوتا ہے. جو بھی جماعت اپوزیشن میں ہوگی اس کا ایک نریٹو ہوتا ہے, وہ خواہ PMLN ہے, PTI ہے, پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے. اور جو بھی جماعت جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے اس کا نریٹو جو ہے وہ حکومتی نریٹو بن جاتا ہے. تو اس سارے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ ڈالر کا کرائسس ہے جو کہ ہمیں IMF کے پاس لے کے جاتا ہے. پوری اس سبسڈی کی بحث میں یہ چیز پہ بار بار تنقید ہوتی ہے کہ یہ سبسڈی جو تھی اس کے لیے پیسے نہیں تھے, یعنی روپے نہیں تھے. روپوں کا ایشو نہیں ہے, روپے آپ کہیں سے بھی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو میجر ایشو ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے کہ آپ اتنا فیول جو ہے وہ اس کو ڈالرز میں امپورٹ کریں. پھر آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے کہ آپ وہ ڈالر میں امپورٹ کر کے اس کو سبسڈائز کریں. اور لوگوں کی ڈیمانڈ اگر کنٹرول نہیں ہوتی, اگر یہ قیمتیں نہ بڑھائی جا رہی ہوں, تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو امپورٹ ہے وہ ان انٹرپٹڈ وہ چلتا رہے گا, جس کے لیے ڈالرز الٹیمیٹلی ختم ہو رہے ہوں گے. تو اب اس حکومت کو جب یہ اپوزیشن میں تھی, مہنگائی مارچ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے وہی غلطی کی جو کہ PTI کر رہی ہے اس کی مخالفت کر کے. اگر کل کو PTI کو یہ دے دیا جاتا ہے حکومت سازی کا انتظام کہ اچھا جی آپ حکومت چلا لیں, تو ظاہر ہے PTI بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہوگی. آپ کو تیل کی قیمتیں بڑھانی ہے, ڈیزل کی, پیٹرول کی, بجلی کی, گیس کی. اور ابھی سب سے بڑا جو ہے وہ امتحان وہ 10 جون کو ہوگا جب بجٹ آئے گا. بجٹ میں 7.2 ٹریلین روپیز اکٹھے کرنے ہیں حکومت نے, یعنی 1300 ارب روپے کے ایکسٹرا ٹیکسز اس سے لگانے ہیں. تو وہ ایک اور انفلیشن امپیکٹ آئے گا. پھر اس ساری انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ شرح سود بڑھا دے گا, اس کا ایک اور جھٹکا لگے گا. تو اس وقت تھوڑی جو ماضی مستقبل قریب آپ کے سامنے ہے اس میں بڑی پھونک کے قدم لینے کی ضرورت ہے. اس میں اب عوام کو میرا خیال ہے اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آسٹیرٹی کو فالو کرے اور چیریٹی پہ فروغ دے. یعنی اگر آپ کیپیسٹی ہے کہ آپ دوسروں کو اس میں سنبھالا دے سکیں, سہارا دے سکیں, تو وہ دینا پڑے گا سب کو. اور اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ کم کرنا ہوگی, تاکہ یہ جو ایک ہمارے ہاں تفاوت ہے امیر اور غریب کی, اس میں جو لوور انکم ارنر اور لوور مڈل انکم ارنر ہے ان کو اس میں سے بچایا جا سکے. اور اسپیشلی مڈل کلاس جو ہے جو کہ نہ کسی بے نظیر انکم سپورٹ پہ جا سکتی ہے, نہ اس کو کوئی سبسڈی ملے گی, اصل تو وہ ہٹ ہوں گے. تو مہنگائی جو ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آپ کا روپے میں اسٹیبلٹی آ جائے گی, روپے کی قدر میں آپ کے جو ڈالر ریزروز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو وہ جو ڈیفالٹ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. نہیں جاتے تو ڈیفالٹ تو فوری طور پہ نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم سری لنکا سے کوئی 5 گنا بڑی اکانومی ہے. لیکن جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ مودیز نے ابھی کل ہی ہماری کریڈٹ ریٹنگ نیگیٹو کر دی ہے. نیگیٹو کیا جی. ہاں, تو جتنی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ورس ہوتی جائے گی اتنا آپ کے لیے پوری دنیا سے بانڈ فلوٹ کر کے یا کہیں سے بھی ایکسٹرنل فنانسنگ لینا مشکل ہو جائے گی.
جی شوکت پراچا صاحب، میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ مشکل فیصلے لے گی، ظاہر ہے ایک سیاسی سوال بھی بنتا ہے، ان کی سیاسی ساکھ بھی ہے، کیا وہ اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ مشکل فیصلے لے سکے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنے عرصے میں اس ساری سچویشن سے موجودہ حکومت نکل سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ دعا جی، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یقیناً جو پاکستان کے حالات ہیں، دونوں ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلے بات، دیر آر لاٹ آف ifs اینڈ بٹس. اتنے ifs اینڈ بٹس میں جب بات ہوگی تو ظاہر ہے وہ انسرٹنٹی ہوگی، غیر یقینی صورتحال ہوگی. شوکت پراچا صاحب، میں اپنے پینل کو بتانا بھی چاہ رہی ہوں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ لاسٹ میں ان کی طرف جاؤں تاکہ وہ جو ڈسکشن ہے، ہمیں اس کے کچھ سوالات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے، ظاہر ہے ہمارے اینالسٹ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو میں لاسٹ میں عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. جی پراچا صاحب. جی ویسے چاہیں تو پہلے ان سے بات کر لیں، آئی ہیو نو پرابلم، بٹ میں چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ان سے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو اس وقت وہی ان کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہتر. میں ifs اینڈ بٹس کی بات کر رہا تھا. اگر ہم پاکستان کے لوگ خود بیٹھ کر، 5 لوگ ہیں ہم، ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ بولیں گی، ظاہر ہے ان کا پرسپیکٹیو ہوگا، بٹ ہم 4 لوگ اتنے ifs اینڈ بٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو جنہوں نے ہمیں پیسے دینے ہیں، وہ IMF والے ہوں، وہ سعودی عرب والے ہوں، وہ چائنیز ہوں، وہ UAE والے ہوں، وہ ٹرکش ہوں، یا یورپین یونین، جہاں سے بھی پیسے ملنے ہیں، امیجن کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے. پیسہ جو کوئی دے رہا ہے، وہ چاہے انسٹیٹیوشن ہو یا وہ انڈیویجول کنٹری ہو، اگر اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرا پیسہ واپس آئے گا، تو یقین مانے کوئی پیسہ نہیں دے گا آپ کو. تو جو سب سے بڑی پرابلم ہے، ہم نے ایک ماحول بنا دیا اس ملک میں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کل کیا ہو جائے گا، یا خدا نہ کرے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، یا پتہ نہیں کیا چیز برباد ہو جائے گی، کیا خراب ہو جائے گی. سب سے جو ورسٹ چیز پاکستان کو ہٹ کر رہی ہے، دیٹ از انسرٹنٹی. یہ جو ہماری لڑائی ہے آپس میں. ادروائز مجھے یاد ہے 98 میں سینکشنز لگیں، 99 میں دوبارہ سینکشنز لگیں، اور 2000 میں ہمارے پاس ٹوٹل $400 ملین فوریکس رہ گئے تھے، بٹ کوئی ایسی بات نہیں تھی. وی سروائیوڈ. اور آج تو ہمارے پاس کوئی $10 ارب کے قریب اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں، $5-6 ارب ہمارے کمرشل بینکس کے پاس ہیں. تو پینک کی اس وقت نہیں تھی جب صرف $400 ملین تھے. آج پینک کی ہے، آج بتایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا. بات میں حکومت یا اپوزیشن سے ہٹ کے کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو عالیہ حمزہ صاحبہ MNA ہیں، پاکستان ہے تو میں ایک جرنلسٹ ہوں، پاکستان ہے تو دعا جی آپ ایک اینکر ہیں. تو ایک تو یہ چیز لیکنگ ہے. دوسرا جو اسپیسیفک آپ کا پوائنٹ ہے، یہ گورنمنٹ، یہ ماضی میں بھی انہوں نے گورنمنٹ چلائی ہے، ان کے پاس وہ ایکسپوئر، ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپیرینس ہے، یہ کر سکتے ہیں آگے. اگر ہم آگے بڑھیں، جو IMF کے ساتھ ہو گیا، اب ہم ان کی شرائط مان چکے. اب جو جون اینڈ کی بات ہو رہی ہے وہ ٹاکس کریں گے. ہم نے سبسڈیز ہٹا دیں، ہم باقی پیٹرول پرائس ہم نے بڑھا دی، الیکٹریسٹی پرائس بڑھا دی. جو باقی ان کی شرائط ہیں، بجٹ میں ہم ٹارگٹ رکھ دیں گے، وہ تو پورے سال کا ہوگا. IMF آ جاتا ہے، پھر آپ کے دوست ممالک آئیں گے، پھر سعودی عرب بھی ابھی دیکھ رہا ہے، UAE بھی دیکھ رہا ہے، پھر باقی دوست ممالک بھی دیکھ رہے ہیں. صرف IMF آج کی دنیا میں اکیلا نہیں ہے. جتنے باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ IMF کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر IMF کسی ملک کی اکانومی کو سرٹیفائی کر رہا ہے تو پھر ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. مثلا چائنا بھی ابھی جو رول اوور ہے $2.56 بلین کا، چائنیز بھی تیار ہو گئے ہیں. تو چیزیں تو آ رہی ہیں. whether we are willing to move forward as a nation، یہ اتنا بڑا کرائسس ہے. کرائسس باہر کے ساتھ نہیں ہے ہمارا، کرائسس ہمارا ود ان ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو آج پرائم منسٹر نے بھی بات کی کہ فیول کٹ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ایک سمبولک میسج ہے، وہ میسج ہم ضرور دینا چاہ رہے ہیں. کوسچن جو میں اسپیسیفکلی عالیہ حمزہ صاحبہ سے کرنا چاہ رہا ہوں، معاہدہ تو آپ کی حکومت نے کیا تھا، اس
उस मुआहदे को इस हुकूमत ने कैरी फॉरवर्ड किया। बेहतर नहीं है कि पार्लियामेंट के लेवल पर, पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पर इतनी तो कम अज कम एक छोटी बहुत थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हों कि इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है, बजाय इसके जलसों में, इंटरव्यूज में, दोनों साइड से, मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा, इतना तो होना चाहिए। ठीक है आलिया साहिबा, जिस तरह शौकत पराचा साहब भी कह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने खुद से ऑफ़र की थी मिसाके मईशत की। अब ये गवर्नमेंट कहती है कि पीटीआई ने आईएमएफ से कड़ी शराइत में मुआहदा किया, फिर उसकी खिलाफ वर्जी की। जो इस वक्त मुल्क की हालत है उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत दिवालिया की तरफ जा रही है, मुआशी दिवालिया होने जा रहा है इस हुकूमत की पॉलिसी से। अब आपको क्या लगता है, जो हुकूमत ये दावे कर रही है कि सारा कसूर ही आपका है, क्या आप इससे एग्री करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू दुआ। इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम विद यू। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम बस इनकी सजा है। तो ये जो कौम का हाकिम है ना, इस वक्त ये इस कौम की सजा है। ये जो तहरीक अदम एतमाद आई थी ना, ये तहरीक अदम इस्तेहकाम थी इस मुल्क के लिए। मुझे हैरत हो रही है, इंडिया यहाँ पर आपका पड़ोसी मुल्क है, मुसलसल पेट्रोल सस्ता ले रहा है और पाकिस्तान में मुसलसल पेट्रोल महंगा हो रहा है। आगे आप जरा इन्हीं की जबान में मैं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं ऐसा कह रही कि जो सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। 9 अप्रैल से पहले इमरान खान ने महंगाई करके मईशत तबाह कर दी। 9 अप्रैल के बाद हमने महंगाई करके मईशत को तबाही से बचा लिया। ये कौन सी कहानी है? ये अगर 1 महीना पहले इन्होंने बिजली 12 रुपए पर यूनिट देनी थी, इन्होंने डॉलर जो है 130 का करना था, इन्होंने यहाँ पर जो इसको पेट्रोल को है वो इन्होंने 100 रुपए का करना था, इन्होंने चीनी 55 रुपए की करनी थी, इन्होंने आटा 35 रुपए का करना था। ये कौन सी कहानियां आकर हमें सुना रही है कि हम ये कर गए, हमने ये सारा कुछ कर दिया। मुझे सिर्फ इतना बताएं, हम पे इल्जाम ये क्या लगा रहे हैं? मैं जरा वो इल्जाम आपको बता दूं। हम पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि हमने सस्ता तेल दे दिया, सस्ती बिजली दे दी, लोड शेडिंग नहीं की, कारखाने चल रहे थे, किसान खुशहाल था, कारोबार बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। यही इल्जाम है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। आज जरा इनकी परफॉर्मेंस सुन ले, जरा मैं इनकी परफॉर्मेंस बता दूं। तेल महंगा, बिजली बंद, कारखाने बंद, एक्सपोर्ट गिर गई हैं हमारी हुकूमत में अब जो आने के बाद इनके पहले महीने में। और सबसे बड़ी बात, बेगर्स कांट बी द चूजर। भाई कौन से गुलामों को हम पे मुसल्लत कर दिया? जो गुलाम ये फैसला नहीं कर सकते कि अवाम के लिए सस्ती गंदुम कहां से लेनी है, अवाम के लिए सस्ता डीजल पेट्रोल कहां से लेना है, एनर्जी क्राइसिस का हल कहां से करना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, कोई इनको ये याद क्यों नहीं करा रहा कि 27-28 माह की कोरोना के बाद 20% के ऊपर एसपीआई आ गए। यानी जो ये हफ्ते का हमें हर वक्त स्टॉक मार्केट की तरह उतार चढ़ाव महंगाई का सुनाते थे ना, आज तक पीटीआई के दौरे हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं हुई है। अब मैं आपको बता दूं, पेट्रोल 210 रुपए, तो ये डॉलर, सुन ले एक सेकेंड जी जी देखें जी, महंगाई, ये महंगाई का हाल था। मैं तो हैरान हो गई हूं कि ये यहाँ पर आज स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट गिर गई है, वो भी पीटीआई करके गई होगी। आज डॉलर जो हम 175 पे छोड़ के गए थे, 205 का भी नहीं मिल रहा, वो भी पीटीआई करके गई होगी। 12 से 15 घंटे की 3.5 साल में किसी ने 5 मिनट की भी लोड शेडिंग देखी थी। आज एक्सपोर्ट भी पीटीआई गिरा गई होगी। आज ये जो करंट अकाउंट खसारे की बात करें, 20 अरब का छोड़ के गए थे। इतनी कमोडिटी प्राइसेस हाई होने के बावजूद, पेट्रोल की प्राइसेस हाई होने के बावजूद अभी तक वो 13 बिलियन डॉलर 11 महीनों का नहीं बढ़ सका। आप इनका बजट डेफिसिट निकाल लें, 2 ट्रिलियन पे पहुंचे, जो ये 5.6 की बात कर रहे थे। सारी चीजें देखने की जरूरत है। इन्हीं सब के साथ इमरान खान ने अवाम को रिलीफ भी दिया था। आपने एलएनजी और तेल वक्त पर नहीं खरीदा। एक मिनट दुआ, मैं ऐड कर रही हूँ ताकि आप देखिए जी, मेरी एक बात, मैं, हाँ जी प्लीज आप जरूर ऐड कर ले, तो उन्हें ये भी याद करा दें कि आपको तो ये ही नहीं पता, आपका एक लीडर आकर कहता है कि यहाँ पर हमारे कोई 20 कारखाने हम बंद करके गए थे, वो उनकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी। आज पता
یہ چل رہا ہے کہ انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 25% کے اوپر ان کی جو پاور پلانٹس ہیں ان کیپیسٹی 25% کے اوپر چل رہے ہیں. انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے باہر سے فیول بھی امپورٹ کرنا تھا. اصل میں ان کی معاشی پالیسی وہیں سے شروع ہوتی تھی, کپڑے بیچو, آٹا خریدو, لوڈ شیڈنگ کرو, ڈالر بچاؤ. اور وہ جو تیسرے آ کر ہمیں فوائد مہنگائی کے آج بتا رہے ہیں, ہمیں فوائد لوڈ شیڈنگ کے آج بتائے جا رہے ہیں, ہمیں پیٹرول مہنگا کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. کون سے لوگ ہیں یہ تو مہنگائی کے لیے انہوں نے ایک ایجنڈا تھا, ہر چیز عمران خان صحیح کر رہا تھا. آپ نے تو مان لیا ہماری گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی, آپ نے تو مان لیا روس جانا بھی صحیح تھا, آپ نے تو مان لیا کہ ہم محصولات بھی بڑھا رہے تھے. وہی IMF کے پروگرام کی آپ آج جو آ کر فضیلتیں بیان کریں, اسی پر آپ کو تاکہ عمران خان نے ملک کی خودداری اور خود مختاری بیچ دی تھی. یہ کہانیاں یہ آپ کسی اور کو جا کر سنائیں گے. آپ مہنگائی ختم کرنے کے اوپر آئے تھے اور آپ غریب ختم کریں. اور یہ جو شو بازیوں کی بات ہو رہی ہے نا, 40% فلانے اس کا ہم نے ختم کر دیا, 30% فلانا ہم نے ختم کر دیا. میں ان سے پوچھتی ہوں 135 کروڑ کے اشتہارات دیے گئے ہیں, کس چکر میں دیے گئے؟ آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات. آپ نے ٹرکی سے آپ $1 نہیں لے کر آئے اور 3 دن کے ان کے آپ اشتہارات دیکھ لیں. آتے ہی انہوں نے 6 ڈنگر خانے کھول دیے وہاں پر اپنے کیمپ آفیسز کے طور پہ. کیوں نہیں ان کو بند کرتے؟ ایک ایک وزیر, ایک ایک مشیر وزیر اعظم کوئی سوئمنگ پول بنا رہے, کوئی باتھ روم بنوا رہے عوام کے پیسے سے. اور وہ جو منشی وزیر خارجہ ہے, آدھی دنیا کے دورے کے اوپر یہ نکلے ہوئے, 50 دن کے اندر وزیر اعظم نے 5 ملکوں کے دورے کر دیے, 1% وہ انسان لا نہیں سکا. اور یہاں پر آ کر ان سے پوچھ لے فلانی چیزیں کر دیں گے, یہ ان کی آسٹیرٹی ہے. وہاں پر جو لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اور پھر ان سے یہ کیوں نہیں سوال کرتا کہ جب رشیا کے ساتھ سارے کانٹریکٹس ان دا فائنل سٹیجز ہیں, آپ یہ آ کر ہم سے کیوں بات کریں کہ آپ پہ سینکشن لگ جائے گی؟ کیوں غلامانہ سوچیں؟ کیوں آپ یہ ایزیوم کریں انڈیا پہ سینکشن کیوں نہیں لگ رہی ہے, سری لنکا پہ سینکشن کیوں نہیں لگ رہی ہے, چائنا پہ سینکشن کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ مزید بھی سنیں گے, بریک لے لیتے ہیں جی, واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہے. مشکل فیصلے ہیں ظاہر ہے لینا ہے. موجودہ حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی تھی جو اس طرح کے مشکل فیصلے انہیں لینے پڑے ہیں کیونکہ انہوں نے IMF کے ساتھ کڑی شرائط میں معاہدہ کیا. عالیہ حمزہ صاحبہ, میں چاہوں گی آپ اپنی بات مکمل کریں. اور دوسرا, روس کے معاملے پر ظاہر ہے یہ کہا گیا ہے آپ کی طرف سے کہ سستا تیل خریدنے پر معاہدے کیے گئے, لیکن موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا, نہ کسی MOU پہ سائن ہوئے. تو یہ کیا کہانی ہے؟ دعا, سب سے پہلے تو میں بتا دوں CNN کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب خود سے یہ چیز ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اور وہ یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ گندم کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ روس کے منسٹرز کے ساتھ PTI نیگوشیٹ کر رہی تھی. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کریں گے تو انہوں نے آگے سے کہا ہم سوچیں گے کہ ہمیں LC کھولنے پہ کوئی سینکشنز کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ سکتا. تو اسی چیز کو تو میں ان کی غلامانہ سوچ کہہ رہی تھی کہ غلاموں نے پہلے یہ زیوم کر لیا کہ اگر ہم روس کے ساتھ معاہدہ کریں گے. یہی تو میں بار بار عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ جو 460 ارب الگ کر کے رکھا تھا, بجلی کی قیمت میں پر یونٹ 5 روپے کمی کی تھی, اور پیٹرول کی پرائس کو 149 روپے کے اوپر سٹیگنیٹ کر کے رکھا تھا جون تک. اس کیس کے اندر یہی چیز کار فرما تھی, کیونکہ آج اگر ہم روس سے آئل لے رہے ہوتے تو اس وقت آئل کی قیمت, یہ جو میں اس کی پیٹرول کی بات کر رہی ہوں, 110 روپے ہوتی, اور آٹا ہم سستا لے رہے ہوتے. اس خط کا جو لکھا گیا, میں دیکھ ہم انہی کے کہنے کے اوپر حماد اظہر صاحب نے ایک وربل کمیونیکیشن کو ڈاکیومنٹڈ فارم میں لکھا تھا, اور ان کے ساتھ ہمارا یہ ہوا تھا کہ اپریل کے اندر انہوں نے ہمیں یہاں پر اس کی LCs کھول کر یہاں ہمیں چاہیے, ہمیں پیٹرول چاہیے یہاں پر. اور آج کی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ 30,000 بیرل انڈیا لے رہا تھا, آج اس نے 8 لاکھ بیرل کا کانٹریکٹ کر لیا ہے رشیا کے ساتھ, اور وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس وقت US کے ساتھ. اور جب وہاں پر سوال ہوا تھا 2 وزیر خارجہ کو کھڑا کر کے, انڈین اور US, تو US وزیر خارجہ نے جب سوال کیا تھا تو
تو انڈین وزیر خارجہ کا یہی جواب تھا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے عوام کے مفاد کے فیصلے کرنے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 210 کے اوپر ہم اپنے عوام کو پیس رہے ہیں, لیکن 110 کے اوپر ہم رشیا سے آئل خریدنے کو تیار نہیں ہیں. دوسری چیز, آج کی جو امپورٹنٹ پی ٹی آئی پہ تو الزام لگانا بہت آسان ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں, آج کی جو موسٹ امپورٹنٹ خبریں ہیں, 10% آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی. موڈیز نے آپ کی ریٹنگ جو سٹیبل سے تھی نیگیٹو کر دی. آپ کی جو بیس ریٹ ہے جو بجلی کے یونٹ کا 37% آپ نے زیادہ کر دیا. یعنی اگر میں سارے حساب کتاب لگا کر کہوں تو عوام کو ایک یونٹ 45 روپے تک پڑ سکتا ہے. تو یہ تو عوام بجلی کے واقعی ان کو کنیکشن کاٹنے پڑ جائیں گے. بجلی تو آ نہیں رہی, گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اس وقت, اور عوام جس طرح کی تکلیف اس کو دی جا رہی ہے. دیکھیں, ہمیں کوئی تحریک چلانی نہیں پڑے گی. جو رات کو عوام کا ریئیکشن آیا ہے پیٹرول پمپ کے اوپر اس امپورٹڈ حکومت کے اگینسٹ, وہ ان کے لیے سوچنا سمجھنا چاہیے. صحیح ہے. شوکت پراچا صاحب, عالیہ صاحبہ کو گفتگو آپ نے سنی, ان کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے اگر تحریک عدم اعتماد نہ آتی تو مہنگائی کی شرح نہ آتی. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں, ایک مہینے میں وہی پرانے معاہدے انہی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے, تو ایک مہینے میں کیسے میجر ڈیساسٹرس قسم کی چینج آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. دوسرا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو روس والا ہے نا, یہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. مثلا میں نے خود جہاں فارن آفس میں یا جو پاور منسٹری ہے, بڑا تھریڈ بیئر میں نے پتہ کیا ہے, پوچھا ہے, کوئی ایسا ایم او یو سائن نہیں ہوا. اگر اس دورے میں جو کہ عمران خان صاحب نے فیبرری میں کیا 23-24 فیبرری کو, اس میں وہاں کوئی وربل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں تو آبویسلی میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا, کوئی بھی موجود نہیں تھا. رشیا کی طرف سے ان کی انٹرپریٹر تھی, اور ہمارے جو ڈپٹی ایمبیسڈر ہیں وہاں پر رشیا میں وہ موجود تھے. آفیشیل ڈاکیومنٹس میں کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے فارن آفس میں یا پاور منسٹری میں جس کی بات کروں. یہ درست بات ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کی کہ اب بھی ہماری حکومت روس کے ساتھ گندم کے معاملے پر رابطے میں ہے. وہ اس لیے صرف گندم کے معاملے پر رابطے میں ہے کہ جو رشیا پہ سینکشنز لگی ہیں اس میں گندم پہ سینکشنز نہیں ہیں, کیونکہ یوکرین ہو یا رشیا ہو, دے آر میجر سپلائرز آف ویٹ. ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ انڈیا بھی بڑا گروور ہے ویٹ کا. انڈیا نے ہر قسم کی ویٹ اینڈ ویٹ پروڈکٹس کی ایکسپورٹ بند کر دی ہے. یوکرین سے آ نہیں سکتی, رشیا پہ وہ چونکہ انسرکل ہو چکا ہے, انڈیا نے بند کر دیا. تو جو میں بجلی اپنی جگہ پہ, گیس اپنی جگہ پہ, پیٹرول اپنی جگہ پہ, مجھے تو آٹا کرائسس نظر آ رہا ہے, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. اور آپ دیکھیں اگلے 2-4 مہینے جو آٹا ہے وہ ملے گا نہیں. جو لائنز لگا کرتی تھیں کبھی یوٹیلٹی سٹور کے باہر سستے آٹے کی یا چاولوں کی, مجھے پرسنلی بڑا سویئر کرائسس نظر آ رہا ہے. تو یہ جس کرائسس میں ہم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روس سے اگر ہم گندم لے لیں شاید کچھ بچت ہو جائے. لیکن ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن آئٹمز پر روس پر انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہیں وہ ہیں ویسٹ کی, نو ڈاؤٹ وہ امریکہ کی ہیں. لیکن سینکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فسکل اینٹیٹی, فائنینشیل اینٹیٹی اس سینکشن زدہ ملک کے ساتھ اگر وہ کوئی ٹرانزیکشن کریں گی تو جو سینکشن لگانے والے ملک ہیں ان کے ساتھ وہ فائنینشیل اینٹیٹی ڈیل نہیں کر سکے گی. ہم سملر ایگزامپل اگر دوں ایران کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں تھا ہمارا, ایران تو ولنگ تھا ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے. لیکن کسی زمانے میں سوچا گیا کہ سینکشنز کو بائی پاس کرنے کے لیے ہم بارٹر ٹریڈ کر لیتے ہیں, یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء, جو گڈز ہم بھیجیں اس کے کاؤنٹر جو پیسے بنیں گے ادھر سے ہم گڈز ویسا منگا لیں. تو اگر ویلکم بیک ناظرین. آپ تو یوں سلیک صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح سے ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر انہیں وقت دیا جاتا اور وہ بہت سارے ایسے معاہدے ہو رہے تھے, روس سے سستا تیل خریدنے کی بھی بات چیت ہو رہی تھی, تحریک عدم اعتماد نہ آتی تو مہنگائی کی یہ شرح نہ ہوتی, ملک کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ اور یہ روس سے تیل, کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت موجودہ حکومت بھی سستا تیل خرید سکتی ہے؟ یہ بات تو عالیہ سے میں متفق ہوں کہ سیاسی عدم استحکام نہ آتا
تو آپ کے پاس ایک دم سے ڈالر کی وہ شارٹیج نہ آتی جو کہ آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہے. پھر پی ٹی آئی پہ ہوتا, پی ٹی آئی گزشتہ حکومت پہ ہوتا, اگر وہ نہ کر پاتے تو یہ سارا کچھ تو ظاہر ہے کہ اس کو تنقید کا نشانہ بجا طور پہ بنایا جا سکتا تھا. لیکن آج جب گزشتہ حکومت اگر کہتی ہے تو اس کی بات میں وزن ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے ان کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ تھا اور ان کو پتہ تھا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو اگر یہ نہ آتی ووٹ آف نو کانفیڈینس تو یقیناً ان کے پاس کوئی مینجمنٹ پلان ہوتا. یہ سب سے بڑی چیز تھی اس میں وہ یہ تھی کہ جو دوست ممالک نے جب فیبروری میں یہ عدم استحکام شروع ہوا تو انہوں نے جو اپنے ڈپازٹس رول اوور کرنے سے انکار کیا, وہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو بات تو چل ہی رہی تھی, لیکن سعودی عرب کا اور چائنا کا دونوں کا اس بات سے انکار کر دینا کہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی آپ کو ڈپازٹ نہیں دیے جائیں گے, اس کا ایک امپیکٹ آیا. دوسرا جو بڑا امپیکٹ تھا وہ تھا کہ آپ کو جو بیجنگ میں جب ونٹر اولمپکس میں گئے تھے سابق وزیر اعظم, تو وہاں پہ انہوں نے جو بات کی تھی ڈپازٹس رول اوور کی, اس کا بھی فیصلہ ہونا تھا جب یہ سارا کچھ ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا. تو اگر وہ رہتی حکومت تو پھر اس حکومت سے سارا بار تھا کہ وہ فارن ایکسچینج سے بندوبست کرتے. اچھا, آپ کی آڈیو میں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے, میرے پاس ٹائم بھی کم ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ لاسٹ میں آپ کامنٹ کر دیجیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جلسے جلوسوں سے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے, اگر آپ کو ادراک ہے اس بات کا کہ یہ حکومت غلط فیصلے لے رہی ہے تو آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ اچھا دعا, سب سے پہلے تو میں نے آفیشیل ڈاکیومنٹ شوکت پراچا صاحب کے لیے آپ کو بھیج دیا ہے, جو رشیا کے ساتھ نیگوسیشن کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا چل رہا تھا. بہت اچھا ہوتا کہ آپ ان کو واٹس ایپ بھی کر دیں اور یہ آن ایئر بھی کر دیں, تاکہ یہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ سب کو نظر آ جائے اور آئندہ کے لیے جو بھی بیٹھے وہ اس آفیشیل ڈاکیومنٹ کو لے کر بیٹھے. اور اس پر تو آگے میں چلنا چاہتی ہوں.